گئی. میرے 8 وکلا تھے, 8 کے 8 وکلا اٹھا لیے گئے. اس ملک میں سنت حضرت عیسیٰ بہت چل رہی ہے, اٹھا لو بس, غائب کر دو. ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ, اور ممکن نہیں ہے کہ وہ ہری ہو فصلیں بہار میں. مشکل وقت میں کمر میں چھرا گھونپا عمران خان کے اور آپ چلے گئے. اتنی فسطائیت کے باوجود, اتنے وائلنس, اتنے کیسز کے باوجود خواتین نے ہار نہیں مانی. ایون ان سے آپ نے ریزرو سیٹس لے لی ہیں. مریم بی بی آ گئی ہیں, ادھر سے آصفہ بھٹو کو لایا جا رہا ہے. ایک واحد جماعت ہے کہ عمران خان کی 4 بہنیں ہونے کے باوجود بھی ایک بھی کسی بھی اسمبلی میں موجود نہیں ہے. ان کی وائف کسی اسمبلی میں موجود نہیں, پارٹی کے کسی عہدے پہ موجود نہیں ہے. بلوچستان جیسے مشکل علاقے میں ہماری خواتین جو ہے وہ تحصیل لیول تک کام کر چکی ہیں. انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج وائٹ پیپرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کے صدر کنور صوب صاحبہ سے. میڈم بتائیے گا, وائٹ پیپرز جاری کر دیے گئے ہیں, کیا کچھ ہوا ہے ان انتخابات میں, کیا کچھ لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو جو فارم 45 ایکوریٹ تھے اور اس میں فارم 47 مل گیا, اور فارم 45 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کبھی اپلوڈ کر رہا تھا, کبھی وہ غائب ہو رہے تھے. تو ایک تو وہ ہے. دوسرے وہ ہیں جن کے, جس طرح کی میری حلقے میں ہوا کہ آپ نے پولنگ ایجنسی شام کو جو ہے صبح ہی کچھ کو, آدھوں کو تو صبح مار پیٹ کی اور آدھوں کو شام کو اٹھا لیا. خیر میرے حلقے میں تو اور بھی بڑا کچھ ہوا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز بھی اٹھائے گئے ہیں, اور وہ ساری اب آپ نے وہ فسطائیت آپ نے 21 اپریل کو بھی دیکھی اور کھلے عام دیکھی. آپ نے پنجاب میں کھلے عام اس طرح کی دھاندلی ہوتی دیکھی ہے. تو ایک ان کے جو گئے ہیں ثبوت, اور یہ سارے وہ کیسز ہیں جو ٹریبیونل میں چلے گئے ہیں زیادہ, کیونکہ ٹریبیونل کی بھی میں یہاں لازمی بتاؤں گی اتنی مشکل وہ پٹیشن بنا دی گئی ہے, اور الیکشن کمیشن کے آرڈرز پہ اس کی فیس کو بڑھا دیا گیا ہے جو کہ نان کانسٹیٹیوشنل ہے. یعنی اگر آپ نے, آپ کے حلقے میں, میرے جیسے حلقے میں 12 لوگوں نے لسٹ کے مطابق الیکشن لڑا, ایک ان کے سمیت 3 اور لوگوں کو آپ نے ایک کاپی بھیجنی ہے, اور ساتھ اس کی پر ہیڈ فیس 15,000 روپے ہے. یعنی کہ آپ مطلب ایک صرف الیکشن پٹیشن فائل کرنے کا ہی خرچہ اتنا بڑھا رہے ہیں کہ تاکہ کوئی بندہ الیکشن کمیشن میں یا ٹریبیونلز میں یہ پٹیشن فائل نہ کر سکے. اب ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے جن کے حلقے میں 25 لوگوں نے الیکشن لڑا ہے, تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 25 ضرب 15 کر لیں تو کہاں جا کے بات پہنچتی ہے. تو خیر یہ وائٹ پیپر ٹوٹل ڈسکریپنسیز ہیں جو سٹارٹ ہوتی ہیں جس دن سے ہم نے نامینیشن پیپر فائل کرنے سے لے کے آج تک کی جو جرنی رہی ہے. نامینیشن پیپرز فائل کرنے میں اس ملک میں بدترین فسطائیت دیکھی گئی. ہمارے پروپوزر سیکنڈرز اٹھائے گئے, ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے. الیکشن سے ایک دن پہلے ہماری لودھراں کی کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیا گیا ہے. جو ہمارے جیسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سروائیو کیا, ان کی اسکروٹنی نہیں ہونے دی گئی. میرے 8 وکلا تھے پروپوزر سیکنڈرز, 8 کے 8 وکلا اٹھا لیے گئے. پھر اس کے بعد عدالتوں میں جا کے ہم نے اپنے پیپر ایکسیپٹ کرائے. الیکشن والے دن تک ہمیں نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. پھر ہمارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کے جو ایجنٹس تھے ان کو اٹھایا جا رہا ہے, پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا جا رہا ہے. یعنی کہ اس ملک میں جو میں کہتی ہوں سنت حضرت عیسیٰ بہت چل رہی ہے, اٹھا لو بس, غائب کر دو. تو وہ والا کام یہاں پر شروع ہوا ہے, اور وہی اس وائٹ پیپر میں بتایا گیا. اچھا میڈم, کچھ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے سینئر رہنما تھے وہ دوبارہ پارٹی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. فواد چودھری, اسد عمر صاحب بھی ان میں سر فہرست تھے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کو پارٹی میں دوبارہ آنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جب ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ, اور ممکن نہیں ہے کہ وہ ہری ہو فصلیں بہار میں, تو مشکل وقت میں کمر میں چھرا گھونپا عمران خان کے اور آپ چلے گئے. کچھ نام تو ایسے بھی ہیں نا, جس طرح سیف اللہ نیازی صاحب ہے, بفی صاحب ہے, اس کے علاوہ شاہ فرمان صاحب ہے, تو وہ تو آلریڈی پارٹی میں ہے, ان کی تو ملاقاتیں بھی خان صاحب سے ہو رہی ہے. تو یہ پیمانہ الگ الگ کیوں ہے؟ دیکھیے شاہ فرمان صاحب نے کبھی بھی پارٹی نہیں چھوڑی ہے. وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مس رپورٹنگ ہوئی یا مس ججمنٹ کی گئی, انہوں نے کبھی پارٹی نہیں چھوڑی. وہ ہائیڈنگ میں بھی رہے ہیں اور ہماری کور کمیٹی کے ممبر ہیں, اور تھرو آؤٹ ان 10 مہینوں میں انہوں نے کور کمیٹی کی بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کی. اکا دکا ہی ہوگی جو سگنلز کے پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں اٹینڈ کر سکے. لیکن باقی جس طرح عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ ڈسکریشن تو خان صاحب کی ہے, اور کور کمیٹی نے ابھی جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ اپروول کیا ہے, جو خان صاحب سے بھی اپروول لیا گیا ہے, کہ جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی وہ واپس نہیں آتے. اس طرح کے جو کیسز ہیں, جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے, جن بھی حالات کی وجہ سے چھوڑ کے گئے تھے, ان کو واپس نہ لیا جائے. جب وہ واپس باہر آ جائیں اس کے بعد یہ فیصلے کیے جائیں, تاکہ کارکنان کی طرف سے جو ریئیکشن آ رہا ہے یا جو ان لوگوں کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے جنہوں نے ساری مصیبتیں پریشانیاں جھیلیں اور اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم کھڑے رہے, تو ان میں ایک ریزینٹمنٹ ہے کہ پھر قربانی کون دے گا اگر اسی طرح ہی ہوا کہ کچھ دیر کے لیے بریک لے لیں اور پھر واپس آ جائیں. تو اس لیے یہ
ٹائم کے لیے روک دیا گیا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ خان صاحب جب تک باہر نہیں آئیں گے اس طرح کے کیسز میں مزید بات نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کا ایک اہم رول ہے, اہم کردار ہے. اب جو کچھ ہوا وہ تو ہو گیا, مستقبل میں کیا پلاننگ ہے, کیا کرنے جا رہی ہے آپ؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا ہراول دستہ ہے. پاکستان تحریک انصاف جب شروع ہوئی تھی, آپ وہ والا ٹائم اٹھا لیں 25 اپریل کو, جو 1996 کو جس وقت خان صاحب نے اس کی داغ بیل رکھی ہے, اس وقت کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میری پارٹی کا ہراول دستہ خواتین اور بچے ہیں, اور آج تک اللہ کی مہربانی سے وہ ہے. تو ابھی اتنی فسطائیت کے باوجود, اتنے وائلنس, اتنے کیسز کے باوجود خواتین نے ہار نہیں مانی. ایون ان سے آپ نے ریزرو سیٹس لے لی, جو لوگ کہہ نہیں رہتے کہ تو اس لیے آتی ہیں کیونکہ ریزرو سیٹس چاہیے. آپ دیکھ لیں ابھی بھی الیکشنز میں انہوں نے کام کیا, پھر ان پہ ایف آئی آریں بنی ہیں, پھر ان کے گھروں میں دھاوے بولے گئے ہیں, لاہور میں بہت زیادہ فسطائیت دکھائی گئی, لیکن وہ ہار مانتی نہیں, کیونکہ جو خواتین ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں یا ہماری جو سروائیول ہے اس ملک میں, اس کا جو مرکز ہے وہ عمران خان ہے, جو محب وطن خواتین. اور دوسرا, عمران خان نے خواتین کو ایک مقصد دیا ہے, سیاست میں جگہ دی ہے. انہوں نے روایتی سیاست یا جو ایک ڈائناسٹک پالیٹکس تھی, جس طرح آپ کو پارٹی میں نظر آ رہی ہیں, مریم بی بی آ گئی ہیں, ادھر سے آصفہ بھٹو کو لایا جا رہا ہے, ادھر سے جو ہے وہ باقی پارٹیوں میں بھی انہی کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے کہ عمران خان کی 4 بہنیں ہونے کے باوجود بھی ایک بھی کسی بھی اسمبلی میں موجود نہیں ہے. ان کی وائف کسی اسمبلی میں موجود نہیں, پارٹی کے کسی عہدے پہ موجود نہیں ہے, پارٹی کے عہدے پہ ہم کارکنان ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری خواتین میں بہت جذبہ ہے. آپ سوچیں کہ ابھی جو ٹرین مارچ ہوا کراچی سے لے کے سندھ میں, اس میں پی ٹی آئی کی ویمن ونگ نے بھرپور کردار ادا کیا. بلوچستان جیسے مشکل علاقے میں ہماری خواتین جو ہیں وہ تحصیل لیول تک کام کر چکی ہیں. پنجاب میں ہمارے تقریباً اضلاع میں جو ہے وہ ہم بلاک کوڈ لیول ٹچ کر رہے ہیں. اور اسی طرح کے پی میں اوور ویلمنگ رسپانس تھا. ابھی جو باجوڑ کا الیکشن تھا اور مختلف جگہوں پہ, مشکل جگہوں پہ الیکشن تھا, سب سے پہلے خواتین کی ٹیمیں وہاں جانے کے لیے تیار تھیں, گئی ہیں, اور پھر کینڈیڈیٹس نے کہا کہ نہیں, ہمیں آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے, آپ واپس جائیں, ہم اپنا فوکس کر سکتے ہیں, آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. لیکن وہ ہار نہیں مانتی ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن, خواتین اور یوتھ, وہ ان کے اندر کوئی اللہ نے خاص قسم کا ایک جذبہ رکھا ہوا ہے. اور اتنی فسطائیت کے باوجود, جیلیں کاٹنے کے باوجود بھی, وہ خان صاحب جو کہتے ہیں نا, ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے, تو ہار انہیں ہرا نہیں سک رہی ہے. بہت شکریہ. کنور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے اب ان کی پارٹی میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے, اور خواتین ورکر جو ہے وہ اول دستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور وہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہر جلسے میں, ہر جلوس میں, ہر پروٹیسٹ میں شانہ بشانہ کری رہے گی. چاہے اس طرف بیٹھیں یا اس طرف بیٹھیں. ایک دن کا خرچہ لاسٹ رپورٹ کے مطابق ابھی بڑھ چکا ہے. لاسٹ رپورٹ کے مطابق ایک دن کا قومی اسمبلی کا خرچہ 6.5 کروڑ روپے ہے. خدا کا خوف کرے, خدا کے غضب سے ڈرے, یہ عوام کا پیسہ ہے. آج صرف اور صرف آ کے تلاوت کر کے جو ہے نا ترانہ بجا کے واپس چلے جاتے ہیں, اور ہر اجلاس 2 گھنٹے لیٹ ہے, اور صرف فقط آدھا گھنٹہ اجلاس چلا کے 6.5 کروڑ روپے عوام کا نقصان ہو رہا ہے. پورا ایجنڈا لے کے آئیں, ہم بھی اس میں ہوں گے اور آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. قانون سازی سے لے کے آج کل تک تو ایک نیا رخ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, آج مختلف نہیں, کوئی رخ نہیں. ہر روز تو احتجاج نہیں ہوتا, آج تھا ہی نہیں, کوئی بندہ ہی نہیں تھا. میں تو گورنمنٹ کو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا آپ ان کی سینسیبلٹی دیکھیں. آج آپ کے پاس ایران کا صدر آیا ہے, ایران پہ پاکستان کی کیا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسرائیل کے بعد؟ وہ سٹیٹمنٹ آج تک آپ کے فارن منسٹر نے نہیں بتایا. سعودی ڈیلیگیشن آیا, کیا باتیں ہوئی, کیا آپ کی سٹیٹمنٹ ہے, آپ نے وہ نہیں بتایا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 6.5 کروڑ روزانہ نقصان ہو رہا ہے, یہ گورنمنٹ ہی چلا رہی ہے نا. تو میں تو اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ترس کرے.